جدید دنیا کی جب بھی بات ہوتی ہے تو جارج سوروس جیسی انتہائی متنازع اور مشہور شخصیات کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کا نام عالمی خبروں، معاشی تجزیوں اور شدید سیاسی بحثوں میں اکثر گونجتا ہے۔ لیکن اس تمام شور کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں حقائق کو افسانوں سے الگ کرنے والے ہیں اور اس شخص کی زندگی کو سمجھیں گے جس نے ہماری عالمی معیشت اور سیاست پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا ایک روڈ میپ بنا لیتے ہیں۔ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا، بقا اور فلسفہ۔ دوسرا، بینک کو توڑنا۔ تیسرا، کھلے معاشروں کے لیے اربوں ڈالر۔ چوتھا، سیاسی تفریق۔ اور آخر میں سازشیں اور تنقیدیں۔ تو بس آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بقا اور فلسفہ، یعنی بوڈاپیسٹ سے لنڈن تک کا ان کا سفر۔ ذرا اس حیران کن سفر کو دیکھیے۔ 1930 میں بوڈاپیسٹ میں پیدا ہونے والا یہ شخص 1944 کے نازی قبضے میں جعلی دستاویزات کے سہارے کسی نہ کسی طرح زندہ بچ جاتا ہے، اور یہیں سے اس کے ذہن میں بند اور کھلے معاشروں کا وہ بنیادی فرق بیٹھتا ہے جو آگے چل کر اس کی پوری زندگی کا محور بننے والا تھا۔ پھر 1947 میں وہ لندن منتقل ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک ریلوے پورٹر کے طور پر کام کرنے سے لے کر لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کرنے اور بالآخر 1969 میں اپنا پہلا ہیج فنڈ لانچ کرنے تک یہ سفر واقعی غیر معمولی ہے۔ اب ان کی کامیابی کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ جاننا بہت ضروری ہے: ریفلیکسیوٹی۔ یہ ان کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ سرمایہ کار ہمیشہ عقلی فیصلے نہیں کرتے۔ ان کے تعصبات، ان کی سوچ کی خامیاں دراصل معاشی حقیقتوں کو بدل دیتی ہیں۔ یعنی جب لوگ کسی مارکیٹ ٹرینڈ پر اندھا دھند یقین کر لیتے ہیں تو وہ خود اس ٹرینڈ کو حقیقت بنا دیتے ہیں، جس سے مارکیٹ تیزی سے اوپر جاتی ہے یا پھر اچانک کریش کر جاتی ہے۔ تو یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی تعصب دراصل مارکیٹ کے بنیادی اصولوں کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے۔ سوروس نے اسی تصور کا استعمال کر کے مارکیٹ کی ان خامیوں کو وقت سے پہلے پہچانا اور اس سے بے پناہ منافع کمایا۔ اور یہی چیز ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے: بینک کو توڑنا، یعنی مارکیٹ کو متحرک کرنے والا۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے محض ایک سرمایہ کار سے بڑھ کر ایک ایسی قوت کا روپ دھار لیا جو پوری ملکی معیشت کو ہلا سکتی تھی۔ 16 ستمبر 1992 مالیاتی دنیا اسے بلیک وینڈے یا سیاہ بدھ کے نام سے جانتی ہے۔ سوروس نے نہایت باریک بینی سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ برطانیہ کی افراط زر بہت زیادہ ہے اور شرح سود بھی انتہائی خطرناک سطح پر ہے، اور مارکیٹ کی یہ کمزوری ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اب ذرا اس نمبر کو دیکھیے: 10 ارب ڈالر۔ جی ہاں، 10 ارب ڈالر۔ یہ وہ حیران کن رقم ہے جس کی مالیت کے برطانوی پاؤنڈ سوروس کے کوانٹم فنڈ نے شارٹ سیل کیے۔ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر پاؤنڈز بیچے کہ مؤثر طریقے سے برطانوی حکومت کو اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ ایک ایسا وار تھا جس کی مثال معاشی تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور اس غیر معمولی قدم کا نتیجہ 1 ارب ڈالر کا خالص ذاتی منافع، اور اسی واقعے کے بعد سے انہیں ہمیشہ کے لیے بینک آف انگلینڈ کو توڑنے والا شخص کہا جانے لگا۔ خیر، دولت بنانے کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر: کھلے معاشروں کے لیے اربوں یعنی دولت کی تقسیم۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اس ہندسے کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 32 ارب ڈالر۔ جی ہاں، 32 ارب ڈالر۔ یہ وہ رقم ہے جو سوروس نے اپنی زندگی میں اپنی ہی قائم کردہ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز کو عطیہ کی ہے۔ دنیا میں کسی بھی فرد کی جانب سے دیا جانے والا یہ ایک بے مثال عطیہ ہے۔ ان کی اس سخاوت کا دائرہ حیران کن حد تک وسیع ہے۔ ذرا نقشے پر نظر دوڑائیں تو سوویت یونین کے دور میں مشرقی یورپ میں مخالفین کی مالی مدد کرنے سے لے کر جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے کے بعد گھروں کی تعمیر کے لیے 25 کروڑ ڈالر دینے تک، اور امریکہ میں چرچ کو غیر مجرمانہ قرار دینے کی مہم سے لے کر ہنگری میں ایک پوری کی پوری یونیورسٹی یعنی سینٹرل یورپین یونیورسٹی کے قیام تک، ان کا اثر دنیا کے ہر کونے میں نظر آتا ہے۔ لیکن جب اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو تنازعات تو جنم لیتے ہیں، اور یہی ہمارا چوتھا حصہ ہے: سیاسی اثر و رسوخ، ایک ارب پتی کی تفریق۔ اگر ہم مکمل غیر جانبدار رہ کر ان کی امریکی سیاست میں فنڈنگ کے اعداد و شمار دیکھیں تو کہانی بڑی دلچسپ ہے۔
2003 اور 2004 میں انہوں نے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کے خلاف $23.5 ملین خرچ کیے۔ پھر حالیہ برسوں میں مقامی سطح پر ترقی پسند ڈسٹرکٹ اٹارنیز کے لیے لاکھوں ڈالر دیے، اور 2022 کے انتخابات میں تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو $128 ملین دے کر ملک کے سب سے بڑے سیاسی عطیہ دہندہ بن گئے۔ یہاں پر دو بالکل مختلف تصویریں سامنے آتی ہیں۔ سوروس کے بیان کردہ مقاصد کے مطابق ان کی کوششوں کا محور جمہوریت کا فروغ، ترقی پسند نظام کی مدد اور اقلیتوں کا تحفظ ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس ان کے مخالفین کے اقدامات دیکھیے۔ ہنگری میں وکٹر اوربان کی حکومت نے ان کے خلاف باقاعدہ سٹاپ سوروس قوانین بنائے اور پوسٹر مہم چلائی، اور روس میں حکومت نے تو ان کے فلاحی اداروں پر ہی مکمل پابندی لگا دی۔ اور اسی شدید سیاسی کشمکش کی وجہ سے ہم اپنے 5ویں حصے پر پہنچتے ہیں، سازشیں اور تنقیدیں، عالمی تنقید کا مرکز۔ دی نیو یارک ٹائمز کی 2018 کی یہ رپورٹ بالکل واضح کرتی ہے کہ ان کے بارے میں سازشی نظریات مرکزی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ناقدین اکثر انہیں حقائق سے ہٹ کر ایک ایسے کٹھ پتلی نچانے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو مبینہ طور پر 2015 کے یورپی مہاجرین کے بحران جیسی بڑی عالمی تبدیلیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس معاملے کا ایک اور انتہائی حساس پہلو بھی ہے۔ ان کی یہودی شناخت اور بے پناہ دولت کی وجہ سے ان پر ہونے والی تنقید اکثر سام دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کا رنگ لے لیتی ہے، اور یہ محض باتوں تک محدود نہیں ہے۔ اس کے حقیقی دنیا میں خطرناک نتائج بھی نکلے ہیں، جیسے 2018 میں نیو یارک میں ان کے گھر پر ایک پائپ بم بھیجنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ معاشی حلقوں میں بھی اپنی پیشین گوئیوں کی وجہ سے متنازع رہے ہیں۔ ان کی یہ 3 مشہور کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے 1987، 1998 اور 2008 کے عالمی معاشی بحرانوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ وہ مارکیٹ فنڈامنٹلزم یعنی مارکیٹ کو بالکل آزاد چھوڑ دینے کے سخت خلاف رہے ہیں اور اسے بحرانوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ ان کی کل دولت کی تقسیم کا یہ چارٹ اصل کہانی سناتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کمائی کا 64% حصہ اپنی فاؤنڈیشنز کو دے دیا ہے اور صرف 36% باقی بچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوربس میگزین نے مجموعی مالیت کے تناسب سے انہیں دنیا کا سب سے سخی عطیہ دہندہ قرار دیا ہے۔ تو اگر ان کی پوری زندگی کے اس پیچیدہ سفر کو محض 2 قدموں میں سمیٹا جائے تو وہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلا، مارکیٹ کی خامیوں کو پہچان کر بے پناہ دولت تخلیق کرنا، اور دوسرا، اسی دولت کو دنیا بھر میں بند معاشروں کی نشاندہی کر کے انہیں کھولنے اور دولت کی تقسیم کے لیے استعمال کرنا۔ ایک ہی فلسفہ، 2 مختلف میدان۔ اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ ایک فرد کے ایک ہی فلسفے کے اطلاق نے عالمی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ جارج سوروس کی شخصیت پر چاہے جتنی بھی تنقید کی جائے، ان کے اثرات اتنے گہرے اور وسیع ہیں کہ تاریخ کے صفحات میں انہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔